السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے
تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم تختہ عرش پہ اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو پس پشت ڈالا اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلق نہ رہنے دیا جس تعلق کی بنا پہ انسان ایمان کے اس مقام پہ پہنچ سکتا تھا جس مقام کا مطالبہ اللہ نے مسلمان سے کیا ہے اور محمد رسول اللہ۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اس ذلت و نکبت کے باوجود سوچنا گوارا نہیں کرتے، چند لمحات نہیں نکالتے اس بد نصیبی سے محفوظ رہنے کے لیے۔ قرآن انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل کیا تو رسول ثقلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انسانوں کے سامنے پیش کیا۔ کچھ خوش نصیب لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہوئے اور ان کی وابستگی ہمارے لیے رحمت کا پیغام بنی۔ آج یہ قرآن انہی کی محنتوں اور تو دو سے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو پھر یہ بھی نہ ہوتا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کا ہم تک پہنچانا یہ ایک مضبوط ذریعہ اور سبب تھا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب قرآن کو لے کے، محمد رسول اللہ کے پیغام کو لے کے میدان میں نکلے تو پھر کائنات کی کوئی طاقت ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ جب ہر طرف توحید و رسالت کا پھریرا لہراتا رہا، باطل پرست اللہ رسول کے باغی مجاہدین کے پاؤں کے نیچے پامال ہوتے رہے، وہ اس نتیجہ پہ پہنچے کہ اسلام کے اس بڑھتے ہوئے طوفان کو طاقت کے ساتھ نہیں روکا جا سکتا۔ تو پھر یہود و ہنود نے، آتش پرستوں نے مل کے سازش کی کہ اس بڑھتے ہوئے طوفان کو روکا جائے۔ ان میں سے بڑے بڑے ذہین، فتین، دانا، عقل مند، صاحب شعور لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے، اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں، اور تھے وہ بہت ذہین۔ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے جس طرح ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں میں افتراق اور انتشار پیدا کیا، بڑے بڑے دانا لوگ اس کو سمجھ نہ سکے، اور ان کی سازش کا نتیجہ یہ نکلا کہ طوفان کی طرح بڑھنے والی تحریک سست پڑ گئی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے تب تو اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکا، تب تو کسی کی سازش کامیاب نہ ہو سکی۔
اللہ کے نبی کا محبوب، اور وہ جس کی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا ہی محمد رسول اللہ کے احکامات تھے، جب تک وہ برسر اقتدار رہا منافقوں کی جرأت نہ ہوئی کہ وہ کوئی اسلام کے خلاف سازش کر سکیں۔ وہ گیا، اس کے بعد خلافت کا تاج اس کے سر پہ رکھا گیا جس کے متعلق قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ اشداء علی الکفار کا بادشاہ عمر فاروق جب تک زندہ رہا، جب تک قیادت کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں رہی، سازشیوں کا خون خشک رہا، منافق مسلمان اور اسلام کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ جب اس امت کا انتہا کا رحیم و کریم انسان برسر اقتدار آیا، اس کی نرم خوئی نے، اس کی محبت و شفقت کے پھوٹنے والے چشموں نے ان اسلام کے غداروں اور منافقوں کو کھل دی۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی منافق پکڑا جاتا، اس کی سازش سامنے آتی، احباب ساتھی عرض کرتے کہ امیر المومنین ان کو طاقت کے ساتھ گرفت کیجئے، اور آپ کی پکڑ کا انداز وہ ہونا چاہیے جو فاروق اعظم کا انداز تھا، جس کا نام سن کے سازشیوں کی سانس رک جاتی تھی اور ان کا گلا خشک ہو جاتا تھا۔ لیکن رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب نے کسی ساتھی کے مشورہ کے باوجود لوگوں پہ سختی نہیں کی، اور اسی نرمی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں کو اپنی سازش میں مسلمانوں کو جکڑنے کے لیے بھرپور وقت ملا، اور انہوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اسلام کے خلاف، مسلمان کے خلاف، تعلیم اسلام کے خلاف خوف لوگوں میں پرچار کیا۔ جو مقصود تھا اسلام کا اس کو پس پش ڈال دیا، اور جس سے مسلمانوں میں افتراق پیدا ہوتا تھا وہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں اتار دیا۔ وہ لوگ تو اس کا شکار نہیں بنے جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمس طے کیے تھے، لیکن وہ لوگ جو نئے نئے اسلام سے وابستہ ہوئے، نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کے سامنے فکر موجود تھی کہ بادشاہ سلامت، اس کے بعد بیٹا، اس کے بعد بیٹا، یہی تصور لے کے وہ اسلام میں داخل ہوئے اور مسلمانوں میں یہ بیج بوئے کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو حق نہ تھا کہ وہ اسلام کی قیادت، اس کی سیادت، اس کی سیاست کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ اگر حق تھا تو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیزوں کا یہ تصور تھا جو فارس میں آتش پرستوں کا تھا، یہ تصور تھا جو رومیوں میں عیسائیوں کا تصور تھا، وہ تصور مسلمانوں میں پیدا کیا گیا، اور انسان کی صورت میں انسان کو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، فطرت ہے انسان کی کہ وہ ایسی چیز کو جلد قبول کر لیتا ہے جس کا نقش اس کے دل و دماغ میں پہلے ہی موجود ہو۔
رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب، جس کی ابتدا محبت، پیار، نرمی اور یہ شروعات ان لوگوں کے پر پرزے نکالنے کے لیے بہت زبردست ممد و معاون ہوئی، نکلے پر پرزے 7-8 سال تک تو وہی نظام چلتا رہا، وہی سوچ چلتی رہی، کافر کے دل میں، منافق کے دل میں یہ چیز سمائی رہی، اور وہ اس انداز سے آہستہ آہستہ چلتا رہا کہ کتنے سال لگ گئے انہیں اپنا مطلوب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جو شخصیت اس وقت برسر اقتدار تھی، اس کی زندگی کے، اس کے مستقبل کے احوال رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیے ہیں کہ کسی دوسرے صحابی کے احوال، مستقبل کی باتیں، مستقبل کا کردار اللہ کے نبی نے یوں بیان نہیں کیا جیسے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی نرم گوئی، ان کی محبت و پیار کا اظہار، اور ان کے ساتھ دشمنوں کا سلوک، اور ان کی زندگی کے آخری لیل و نہار، جس طرح احادیث اور تاریخ میں اس شخصیت کے ہیں، کائنات میں کسی دوسری شخصیت کے نہیں، کسی سے آپ بھی کیسے نہیں۔ اللہ کے نبی نے نقشہ کھینچ کے رکھا ان کے سامنے کہ آنے والے دور میں تم کس ابتلا میں، کس پریشانی میں، کس فتنہ سے دوچار ہو سکتے ہو، اور ان فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں اس کی رہنمائی کرتے رہے۔ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ و مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تشریف فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کسی صحابی کو میرے پاس بلاؤ۔ اللہ کے نبی اپنی محبوب بیوی اور مومنوں کی ماں کو کہتے ہیں، ہماری ماں کے دل میں، اللہ کے نبی کی محبوب بیوی کے دل میں سب سے پہلے جس شخصیت کا نام آیا وہ ان کے باپ تھے۔ کہتے ہیں کل تو میں نے کہا ابو بکر، آقا ابو بکر کو آواز دوں، اس کو پیغام دوں، اس کو بلاؤں؟ فرمایا نہیں، ابو بکر کو نہیں۔ کل تو عمر، میں نے کہا عمر کو پیغام بھیجوں؟ تھے تو وہی نا جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب اور قریب رہنے والے اخص لوگ تھے۔ ارشاد فرمایا نہیں، عمر کو بھی نہیں۔ عرض کی ابن ام کا علی، آپ کے چچا کے بیٹے کو بلاؤں؟ فرمایا لا، نہیں۔ کل تو عثمان ہو، اللہ کے نبی عثمان کو بلاؤں؟ ارشاد فرمایا نام، اس کو بلاؤ۔ آپ غور فرمائیں کہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری زندگی کا نقشہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کھینچا ہے، اور کس کس انداز سے یہ صحابہ تک پہنچایا، اور صحابہ کی معرفت ہم تک پہنچا۔ لیکن ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ جس کو وہ لوگ سمجھ گئے، ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بلاؤ اس کو۔ سیدہ طاہرہ کہتی ہے کہ میں نے عثمان ذو النورین کو پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی تمہیں یاد کرتے ہیں۔
فوراً آئے، جلد جلد آئے. لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ سیدہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیا اور عثمان کو ایک طرف لے گئے. عثمان سے باتیں شروع کر دیں. کہتی ہیں میں دیکھ رہی ہوں لون و عثمان یتغیر، اللہ کے نبی کی باتیں سن کے عثمان کا چہرہ بدل رہا ہے، اس کی رنگت بدل رہی ہے. وہ کیا تھا جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ عثمان سے بیان کر رہے تھے اور عثمان کے چہرے کی رنگت بدل رہی تھی؟ تھا کچھ، لیکن بعد میں عرض کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان سے کیا کہا، کیا بات ہوئی، یہ یا عثمان جانتے ہیں یا محمد رسول اللہ، اور یا یہ بتلانے والا اللہ، اور کسی کو علم نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے، اس ملاقات سے اظہار ہوتا ہے کہ اس سے کوئی خاص بات کی گئی ہے جو امت کی بھلائی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے فتنہ و فساد، دنگ و قتل و غارت، اس کا تذکرہ عام کیا کرتے تھے. اور اس تذکرے میں جو فوقیت عثمان کو حاصل ہے دوسرے کسی صحابی کو نہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت جب عثمان ذوالنورین کا گھر سے نکلنا بند کر دیا گیا، صحابہ اور بھی ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین مجھے بات کرنے کی اجازت ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں کرو. کہنے لگے میں نے ان اپنے کانوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے صحابہ کی موجودگی میں. اللہ کے نبی نے کہا تم لوگوں میں فتنہ اور خلفشار بپا ہوگا، تم خلفشار یا فتنہ سے دو چار ہوگے. صحابی نے 2 بار دہرایا. مقصد کیا تھا کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی نے یہ پہلے الفاظ استعمال کیے ہیں یا وہ پہلے استعمال. کہتے ہیں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو یہ علم ہے کہ ایسا فتنہ و فساد پیدا ہوگا تو یہ بھی تو معلوم ہوگا کہ اس فتنہ اور فساد سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عثمان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ امین اور اس کے ساتھی حق پہ ہوں گے، ان کے ساتھ وابستہ ہونا تمہاری عاقبت کے محفوظ رہنے کا سبب بنے. یہ واضح بات ہے، نوٹ رکھے اپنے دل میں. رحمت کائنات نے کسی انسان کی شہادت اور شہادت سے متعلقہ کام باتیں نہیں بتائیں جتنی عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہیں. ایک اور روایت ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے، اجل صحابہ بھی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بہت جلد ایک بڑا فتنہ ہونے والا ہے، خلفشار، بھونچال آنے والا. ابھی بکر صدیق بھی وہاں ہے. اللہ کے نبی وہ میری زندگی میں ہوگا؟ ارشاد فرمایا نہیں. نوٹ کرنے والی باتیں ہیں، آپ کو بتلانا مقصود یہ ہے کہ یہ تنہا وہ شخصیت ہے جن کے کردار کی، جن کے لیل و نہار کی، جن کے حق ہونے کی نبی کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے رہنمائی کی ہے کہ کسی صحابی کے لیے نہیں ہے. یا رسول اللہ میری زندگی میں ارشاد فرمایا نہیں. عمر موجود ہیں. اللہ کے نبی یہ فتنہ میری زندگی میں ہوگا؟ ارشاد فرمایا نہیں. عثمان ذو النورین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ فتنہ میری زندگی میں ہوگا. فرمایا تمہاری وجہ سے ہی اس امت کی آزمائش کی جائے گی. امت میں فساد، دنگا، افتراق طوفان کی طرح آئے گا، اور اس افتراق میں کون انسان اسلام سے وابستہ ہے اور کون باغی اسلام ہے وہ تیری ذات فیصلہ کرے گی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان بن ریقم. ایک اور روایت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ اس وقت کیا ہوگا جب اطراف میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا. اللہ کے نبی اس فتنہ و فساد میں اگر میں موجود ہوا تو اللہ اور رسول مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ کہا ایک شخص جا رہا تھا، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ انسان اس فتنہ میں حق پہ ہوگا. عبداللہ کہتے میں اٹھ بھاگا، اس کے پاس پہنچا، دیکھا کہ وہ عثمان ذو النورین تھے. میں نے اس کے اللہ کے نبی یہ ارشاد فرمایا ہاں یہ، یعنی کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو صحابہ کے سامنے بالوضاحت بیان کیا کہ اسلام میں آنے والا فتنہ جو اسلام اور مسلمان کو پاش پاش کر دے گا، اس فتنہ میں اگر کوئی محفوظ رہے گا بغاوت سے تو وہ انسان محفوظ رہے گا جو اس انسان کے دامن سے وابستہ ہوگا. وہ کون انسان تھا؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے تاریخ اور حدیث کی کہ جو رسول ثقلین نے ارشاد فرمایا انسانوں نے اپنی آنکھوں سے ویسے دیکھا جیسے نصف النہار پہ سورج کو دیکھا جاتا ہے. عثمان پہ وہ وقت آیا کہ فتنہ پیدا ہوا، انتشار پیدا ہوا، یہودی، آتش پرست، عیسائی دامن اسلام میں داخل ہوتے ہیں. ان کا سبب اسلام قبول کرنا نہیں تھا بلکہ اسلام اور اس مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنا تھا. ان کا سر خیل عبداللہ بن سبا تھا جس نے مختلف نظریات مسلمانوں کے دل و دماغ میں سب کر دیے. ان میں ایک یہ بھی تھا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے؟ آئیں گے نہیں، اور وہ آئیں گے اور تم لوگوں کو اس بات کا حساب دینا پڑے گا. رسول اللہ واپس آئیں گے. وہ کہتے ہیں عیسیٰ آئیں گے، رسول اللہ نے فرمایا تو اللہ کے رسول نہیں آئیں گے، شرمندہ ہونا پڑے گا. تمہیں محمد رسول اللہ کے سامنے کیوں رسول اللہ کے ساتھیوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے قریبیوں کو تم نے محروم خلافت کر دیا؟ اور خلافت کے پہ قبضہ دوسرے لوگوں نے کر لیا. ایک سوچ دی تھی اس نے، ایک فکر دی تھی اس نے. اور مسلمان جو صحابہ کی صورت میں تھے وہ تو اس کے جال میں نہیں آئے، اس کی سازش کا شکار نہیں ہوئے. وہ نو مسلم جن کے دل و دماغ میں یہ بات سمائی ہوئی تھی وہ اس سازش کا شکار بنے. عثمان ذو النورین کے خلاف ان کی نرم خوئی، نرم طبیعت کی بنیاد پہ یہ لوگ کامیاب ہوئے، یہاں تک کہ کچھ ایسے لوگوں کی اکٹھا کر لیا جو عثمان ذو النورین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خلافت آپ کا حق نہیں ہے، چھوڑیں آپ خلافت کو. لیکن
عثمان ذو النورین اس سے انکار کرتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے چلتے چلتے یہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. لیکن جب امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں آ کے محصور کر لیا اپنے اندر، وہ منبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ الزامات و اتہامات کیے، ہر الزام کا جواب دیا، ہر تان کا جواب دیا. وہ تو مطمئن ہونے آئے ہی نہیں تھے. جن لوگوں کے اطمینان قلب کی ضرورت تھی وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ نے حق ادا کر دیا ہے. لیکن ان کی سوچ یہ نہیں تھی آنے والوں کی، ان کو ایک اور سوچ دی ہوئی تھی. یہ اس سوچ کے مطابق یہاں آئے تھے. بات بڑھتی گئی. امیر المومنین نے کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نیکی سے برائی کو دور کرو، اچھائی کو قبول کرو، نیکی کی طرف توجہ دو. پتہ تم کہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہو؟ کوفیو تم کہاں ہو؟ مصریو تم کہاں ہو؟ بصریو تم کہاں ہو؟ تمہیں پتہ ہے؟ تمہیں نہیں پتہ. تو کہا اِنَّا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَيَعْلَمُونَ، مدینہ کے باسی، مدینہ کے رہنے والے اس بات سے آگاہ ہیں. ان کے کانوں میں محمد الرسول اللہ کی آواز آج بھی گونج رہی ہوگی کہ انکم ملعونون علی لسان محمد. جس مقام پہ تم آ کے کھڑے ہوئے ہو، میرے آقا نے مدینہ کے باسیوں میں کھڑا ہو کے کہا تھا، مدینہ کو تہ و تیغ کرنے کے لیے، اس میں انتشار پیدا کرنے کے لیے جو گروہ مختلف مقامات سے آ کے ان مقامات پہ کھڑے ہوں گے ان پہ اللہ کی لعنت ہے. المرء ملعون علی لسان محمد. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ملعون قرار دیا ہے. آج کی بات نہیں، آج سے 10-20 سال پہلے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا تعارف کروایا جو لوگ عثمان کے خلاف بغاوت کر کے مدینہ پہ حملہ آور ہوئے. اللہ نے ان کا ٹھکانہ وہ بنایا جس ٹھکانے پہ کھڑے ہونے والے لوگوں کو نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا تھا. کہ ملعون علی لسان محمد. اب یہ ہو سکتا ہے کہ عثمان ذو النورین نے اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنی خلافت کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے دشمنوں پہ روب ڈالنے کے لیے یہ بات کی ہو؟ کہہ سکتا ہے انسان. لیکن یہ ایک حقیقت ہے. جب عثمان ذو النورین کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، ایک صحابی کھڑا ہوئے محمد بن مسلمہ، کہنے کہ میں بھی گواہ ہوں، ان کانوں سے میں نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ سے یہ سنا ہے. باغیوں نے آ کے اس کو بٹھا دیا. زید بن حارث اٹھے، کہا میں بھی گواہ ہوں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو ذی المرفہ، ذی خوشب اور ذی الاحوص پہ گروہ آ کے ٹھہرے گا مدینہ میں خلفشار بپا کرنے کے لیے، اللہ کی ان لوگوں پہ لعنت ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد کائنات کے آقا کی یہ روایت بیان کر رہے ہیں. 2 صحابی ان کی تائید کر رہے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے جب یہ مصری علی المرتضیٰ کے پاس پہنچے، بحث کی ضرورت نہیں، ایمان کو خطرہ نظر آتا ہے. یہ جب یہ تاریخی الجھن میں انسان مبتلا ہوتا ہے کہیں ایمان ہی نہ چلا جائے. بحث کی ضرورت نہیں. آئے مصری علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی المرتضیٰ ان کو دیکھ کے سخت غصے میں آتے ہیں. کہا نکل جاؤ، کیا لینے آئے ہو؟ تم وہ بد نصیب گروہ ہو جن کے متعلق تمام صالحین جانتے ہیں کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. کون کہتا ہے
اللہ کے نبی کا داماد، چچا کا بیٹا، محبوب صحابی، جس نے کئی بار محمد رسول اللہ سے جنت کی خوشخبری لی ہے، وہ کہتا ہے مصریوں کو کہ اِنَّا جَيْشَ ذِي الْمَرْوَةِ وَذِي خُشُبٍ مَلُولُونَ عَلَى لِسَانِ محمد. اور تم وہ بد کردار لوگ ہو جو اس مقام پہ آ کے کھڑے ہوئے ہو جہاں کھڑے ہونے والے گروہ کو محمد رسول اللہ نے ملعون گروہ قرار دیا. دو مقامات کا ذکر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے. لیکن طلحہ کو زبیر کے پاس جب یہ لوگ پہنچتے ہیں تو وہاں سے بھی یہی آواز آتی کہ تم ملعون لوگ ہو. علی المرتضیٰ نے ذی المروہ کا نام لیا، ذی خشب کا نام لیا، لیکن طلحہ اور زبیر نے یہ تیسرے مقام کا بھی نام لیا، الاحوص. کہا تین مقامات پہ جو لوگ کھڑے ہوں گے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملعون کرا دیا. جب یہ دیکھا کہ ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں تو باغیوں نے جو مسلمان مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے انہیں پتھراؤ شروع کر دیا. اتنا پتھراؤ کیا کہ لوگ مسجد سے اٹھ بھاگے اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ رہ گیا. ان باغیوں میں ایک فاسق ملعون کھڑا ہوتا ہے. عثمان تو حق ہے یا نہیں، سچ ہے نہیں، تیرا مقام کیا ہے، تیری حیثیت اور شخصیت کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، تمہیں ممبر رسول پہ کھڑا ہونے کا حق نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوہرے خلیفہ نے بھی کوئی بات نہیں کی کہ پتھراؤ شروع ہوا. وہ جہجہ آگے بڑھتا ہے، اس عصا کو تھامتا ہے جو سیدنا عثمان کے ہاتھ میں تھا. یہ کیا عصا ہے؟ اور وہ لاٹھی، وہ عصا جس کو کائنات کے آقا خطبہ دیتے ہوئے اپنے ہاتھ میں تھاما کرتے تھے، یہ وہی عصا تھا جس کو صدیق اکبر اپنے ہاتھ میں تھاما کرتے تھے. یہ وہی عصا تھا جس کو فاروق اعظم ہاتھ میں اٹھایا کرتے تھے. اور یہی عصا، یہی لاٹھی عثمان ذو النورین کے پاس آگے بڑھتا ہے. ان کے ہاتھ سے چھینا، اپنے گھٹنے پہ مارا اور اس کو توڑ دیا. راوی کہتا ہے کہ توڑنے سے لکڑی اس کے گھٹنے میں لگ گئی اور پھر زخم ہوا. تلوار کا زخم مٹ جایا کرتا ہے، تلوار کا زخم بند ہو جاتا ہے، لیکن یہ زخم جو اس چہچہ کو لگا ہے، اس زخم کے سبب جو چھوٹی سی معمولی لکڑی سے لگا ہے، اتنا بڑھ گیا کہ کوئی حکیم، کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکا. یہاں تک کہ اس کے گھٹنے میں کیڑے پڑ گئے اور وہ یوں ہی تڑپ تڑپ کے مر گیا جیسے وہ کتا مرتا ہے جس کے دماغ میں کیڑے پڑے ہوتے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے ساتھ یہ انداز اختیار کرنے والا کتے کی موت مرتا ہے. اور عبرت ہے ان لوگوں کو جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے متعلق اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں جن الفاظ سے محمد الرسول اللہ نہیں، اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. اور اس کا انجام جہجہ جیسا ہوتا ہے کہ کتے کی طرح چیخ چیخ کے مرتا ہے. کوئی دارو، کوئی دوائی اس کے کام نہیں آتی. کوئی زخم ایسا نہیں تلوار کا جس کا علاج نہ ہوتا اس دور میں. اگر نہیں علاج ہوا تو اس بدبخت کا علاج نہیں ہوا جس کو صرف ایک لکڑی کی چہیٹ آئی تھی، معمولی زخم، اس کا علاج نہیں ہو سکا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب، یہ مقبول، ان لوگوں سے صلح صفائی کی بات کرتا ہے. اور کہتا کیا ہے کہ یہ میری بات یاد رکھ لو، اگر آج تم نے میرے خلاف تلوار اٹھائی پھر قیامت تک تمہاری تلوار میانوں میں نہیں جائے گی.
کافروں کے خلاف تو پتہ نہیں ہوگا نہ ہوگا، تمہارا اپنے خواہ خون خراب ہوتا رہے گا۔ یہ پیش گوئی تھی عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو تمام لوگوں کی موجودگی میں امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام عثمان ذو النورین نے انسانوں تک پہنچا دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے خلیفہ سے یہ حالات دیکھے تو صحابہ تڑپ اٹھے، امیر المومنین اس بدماشی کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ زید بن ثابت رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے، ان شئتا کنا انصار اللہ مرتین، عثمان کبھی وہ وقت تھا کائنات کے آقا مدینہ آئے، کوئی ساتھ نہ تھا، ہم نے ساتھ دیا، ان کے آباء و اجداد کے خلاف تلوار چلائی، ہماری تلواروں کی نوک سے ابھی ان کے آباء و اجداد کا خون ٹپک رہا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان شئتا کنا انصار اللہ مرتين، ایک بار ہی پھر ہم اللہ کے دین کے مددگار بننا چاہتے ہیں، حکم دو۔ صحابی رسول ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، امیر المومنین نے کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا تم پہ حق ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کوئی آدمی تلوار نہ نکالے، سب اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ امیر المومنین یہی کہتے ہیں جو آتا ہے، اور کوئی معمولی لوگ نہیں آئے۔ پچھلے سال میں خطبہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ کون کون آیا اور کس کس نے عثمان ذو النورین کے حفاظت میں زخم اٹھائے۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صحابہ پریشان ہیں، ان کی زندگی کا ایک دوسرا رخ۔ صحابہ آئے، الا تقاتلوا یا امیر المومنین، امیر المومنین ان کے خلاف قتال کیوں نہیں کرتے، ان کے خلاف لڑائی کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ ہم کمزور نہیں، لمحوں میں ان کو اپنے قدموں کے نیچے پامال کر دیں گے، حکم دیں ہمیں۔ امیر کی اجازت کے بغیر تو لڑائی نہیں نا۔ امیر المومنین ان کو بھی کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وجہ بتلائیں، سبب بتلائیں۔ امیر المومنین سبب بتاتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا۔ یہ کیا عہد تھا؟ وہی جس کے متعلق سیدہ طاہرہ کہتی تھی لون عثمان یتغیرو، میں نے عثمان کی رنگت کو متبدل ہوتے ہوئے دیکھا۔ کیا تھا؟ کسی کو علم نہیں تھا، کسی نے نہیں بتلایا۔ عثمان ذو النورین نے آج اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں جو بات کی تھی وہ کیا تھی؟ قاہدہ عہدن الیہ، اللہ کے نبی نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ عثمان اگر ایسے حالات ہو جائیں تو محمد کا فرمان یاد رکھنا، تم وہ خلیفہ نہ بننا جس خلیفے کے ہاتھوں مسلمان کا خون بہہ جائے۔ سوچو، غور کی باتیں ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا ارشاد کیا ہے، اس میں کیا نکلتا ہے؟ ایک اور بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر المومنین عثمان ذو النورین کو کہی، عثمان اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے۔ یہ تو بات آپ نے کئی بار سنی ہے، لیکن آج آپ کے سامنے ایک نئی حدیث پیش کرتا ہوں، مستند، قوی متن کے لحاظ سے، سند کے لحاظ سے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عثمان کو کہتے ہیں عثمان اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائیں گے. فَإِنْ أَرَادَ الْمُنَافِقِينَ، بات یاد رکھنے والی، فَإِنْ أَرَادَ الْمُنَافِقِينَ عَلَى خَلْهِ فَلَا تَخْلَعْ، منافق چاہیں گے کہ تیری وہ قمیص اتار دی جائے. الفاظ کیا ہے؟ منافقین. منافق کس کو کہتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے آخری درجہ میں ہوگا. فإن أرادك المنافقین، منافق چاہیں گے، منافق مطالبہ کریں گے، منافقوں کی خواہش ہوگی کہ وہ قمیص اتار دو. عثمان وہ قمیص نہیں اتارنی یہاں تک کہ تیری ملاقات مجھ محمد سے ہو جائے. نصیحت پتہ کیا ہے؟ واس پتہ کیا ہے؟ کہ قمیص بھی نہیں اتارنی اور قتال بھی نہیں کرنا. کائنات کے رب کی قسم، آدم سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک کوئی انسان ایسا مظلوم پیدا نہیں ہو سکتا جو اپنے دشمن کے خلاف تلوار لے کے کھڑا نہ ہو اور ہو بھی حق پہ. اگر کائنات اور چشم فلک نے کسی انسان کو دیکھا ہے تو وہ یہی محمد رسول اللہ کا غلام ہے. 44 لاکھ مربع میل سے زیادہ خوکمنان، لاکھوں مجاہد، جہاد کرنے والے فوجی، قتال کا مطالبہ کرنے والے صحابہ، لیکن یہ کہتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں. میں نے قتال نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہد کیا ہے. تو یہ کس وقت کہا؟ جب عثمان بن نورین نے باغیوں کے بے غیرت سردار کو بلایا نا، اشتر کو، کہا تمہارے آنے کا سبب کیا ہے؟ مجھے بتلاؤ کیا چاہتے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا اس لیے آئے ہیں کہ یا تو خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، یا جن لوگوں کو تو نے سزائیں دی ہیں ان کے ہاتھ اپنے آپ کو پیش کر دو. یعنی مجرم، باغی، ڈاکو، چور، لٹیرے جن کو تم نے سزا دی تھی ان کے سپرد اپنے آپ کو کر دو. ارشاد فرمایا یہ سزائیں صرف میں نہیں دی ہیں، میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو. اور اللہ کی قسم اگر وہ نرم نہ ہوتا، وہ لطافت نہ رکھتا ہوتا، نظافت نہ رکھتا ہوتا، مسلمانوں کے لیے نرم نہ ہوتا جو قرآن نشانی بتلاتا ہے، تو آج یہ منافق یہ انجام کر نہیں سکتے تھے. غور فرمائیں، اللہ کے نبی نے کہا ان مقامات پہ ملعون لوگ اکٹھے ہوں گے. عثمان بن نورین نے کہا، علی المرتضیٰ نے کہا، طلحہ نے کہا، زبیر نے کہا، محمد بن مسلمہ نے تائید کی، اور زید بن ثابت نے اس کا تائید کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اور پھر وہاں ملعون قرار دیا. یہاں ارشاد سنایا تم سے مطالبہ منافق کریں گے. سندن متنن ایسی صحیح روایت جس کا کائنات میں کوئی باغی سے باغی بھی انکار نہیں کر سکتا. منافق کہا اللہ کے نبی نے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ ایک مقام پہ ملعون کہا، ایک مقام پہ منافق کہا. اب جس کو اللہ کا نبی منافق کہتا ہے، جس کو اللہ کا نبی خائن کہتا ہے، اس کی منافقت کو میں نہ مانوں، اس کے لعنتی ہونے میں شک کروں، تو پھر یہ شک کس پہ ہے؟ اور جس کو رب کے رسول نے کہا منافق، جس کو رسول نے کہا لعنتی، اگر اس منافق اور لعنتی کا کوئی دفاع کرتا ہے وہ بھی منافق اور وہ بھی لعنتی ہے. آج بھی موجود ہے. آل ابن سبا یہودی کے ماننے والے، اس کی مانوی اولاد
جو ان لوگوں کا دفاع کرتے ہیں جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون کہا ہے، جن کو رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کہا ہے، منافقوں کا دفاع کرنے والے، تقیہ کا لباس اوڑھ کے سنی بن کے عثمان ذو النورین کے مخالفوں کا دفاع کرنے والے قیامت کے دن انہی لوگوں میں شامل ہوں گے جن کو کائنات کے آقا نے ملعون کہا اور جن کو محمد رسول اللہ نے منافق کہا۔ جو ان کا مقام ہے یہی ان کا مقام۔ آپ دیکھیں گے یہاں یوٹیوب پہ بڑے بکواس کرنے والے بکواس کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، لیکن کس کا دفاع کرو گے؟ جس کو کائنات کے آقا نے منافق قرار دیا ہے، جس کو کائنات کے آقا نے ملعون کہا ہے، ان لوگوں کا دفاع کرو گے؟ تم بھی وہی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل کرتے ہیں۔ تلوار نہیں اٹھائی، لوگ آ کے کہتے ہیں، لوگ بھی پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا، حسن، حسین، طلحہ کا بیٹا، زبیر کا بیٹا، عمر کا بیٹا، ابو ہریرہ جیسے لوگ کہ اللہ کے نبی کا خلیفہ اجازت دو، یہ ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، ہم ان کے ٹکڑے اڑا دیں گے۔ عثمان ذو النورین کو نہیں پتا تھا، علم تھا کہ ایک لمحہ کے لیے یہ لوگ سامنا نہیں کر سکتے، لیکن ارشاد فرمایا جو میری خلافت کو مانتا ہے بطور خلیفہ حکم دیتا ہوں وہ میرے گھر سے نکل جائے، میرے کے لیے کوئی تلوار نہ چلائے۔ دکھا سکتے آپ کو مظلوم ایسا جس مظلوم نے اپنے دفاع کے لیے تلوار نہ چلائی ہو؟ آدم سے لے کر محمد رسول تک، وہاں سے لے کر آج تک کوئی مظلوم جس نے اپنے دفاع میں تلوار نہ چلائی ہو۔ اگر اوراق کے تاریخ میں ایسی کوئی شخصیت نظر آ سکتی ہے تو وہ محمد کا غلام عثمان ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اپنی جان دے دی لیکن مسلمانوں میں خون خرابہ نہیں ہونے دیا۔ اس کو بلایا، معاملات طے نہ ہوئے، رات سوئے ہیں، خواب میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر، عمر ملتے، عثمان پیاسے ہو؟ جی اللہ کے نبی، پانی نہیں آنے دیتے؟ نہیں حضور۔ کہتے ہیں کہ حضور کے پاس ایک برتن تھا، مجھے دیا عثمان، یہ پانی پی لو۔ میں نے پیا، فرمایا اور پیو، میں نے پیا، کہا اور پیو۔ 3 بار محمد رسول اللہ کے کہنے پہ ذو النورین کہتے ہیں میں پانی پیا۔ گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں جو میں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پانی پیا ہے نا، ابھی تک میرے جسم میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ سو گئے، بیگم اٹھی، ہمسایوں سے پانی مانگا میٹھا، حضور یہ پانی پی رہے۔ ارشاد فرمایا میرا روزہ ہے۔ آپ کا روزہ؟ نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، کیسا روزہ؟ ارشاد فرمایا کہ میرے آقا میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے پانی پلایا ہے، پیاس بھی ختم ہو گئی اور بھوک بھی ختم ہو گئی۔ اچھا جی، تو پھر کہا روزہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عثمان آج روزہ افطار ہمارے پاس آ کے کرنا ہے۔ یہ پیغام تھا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ شہادت کی تیاری ہو رہی ہے، کپڑے بدلے۔ عثمان ذو النورین نے کبھی پاجامہ نہیں پہنا، آج پاجامہ پہنا ہے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میری امت میں سب سے بڑھ کے حیادار عثمان ہے، اور عثمان کی حیا نے یہ گوارا نہیں کیا کہ مرتے ہوئے تڑپتے ہوئے بھی میرا سطر کھل جائے اور کوئی مجھ کو ننگا دیکھے، اس لیے پاجامہ پہنا ہے۔ قرآن سامنے رکھ لیا۔ وہ بدماش ہے، اللہ کے نبی کے محبوب دوہرے دماغ کو ہلاک کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اور ان میں ایک ابن ابو بکر بھی ہے۔ یہ ابن ابو بکر جو ہے نا،
وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے. جب وہ امیر المومنین کے سامنے آیا، ارشاد فرمایا رب پہ غصہ کرتے ہو، اور رب نے کہا ہے اعدلوا ولو کانوا قربا، تمہارا قریبی بھی ہو، حق اور سچ کی بات کرو، انصاف کی بات کرو. تم اس لیے میرے خلاف ہو گئے ہو کہ میں نے جبرن جو تو نے ایک انسان سے اس کا حصہ چھینا تھا، تجھ سے وہ حصہ لے کے اس کی طرف لوٹا دیا. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن پہ غصہ کھاتے ہو، قرآن کے فیصلے میں میرے خلاف اقدامات کرتے ہو. عثمان ذو النورین کی داڑھی پکڑ لی اور کھینچی. ذو النورین نے کہا بیٹا اس کو چھوڑ دو، جس داڑھی کی تم توہین کرتے ہو تیرا باپ اس داڑھی سے بہت محبت کیا کرتا تھا. تھوڑی سی غیرت بیدار، اتنا کوئی غیرت مند نہیں تھا، انتہا کا بے غیرت تھا، لیکن تھوڑی سی غیرت بیدار. ذرا غور فرمائیں کہ لوگ یہ یوٹیوب پہ بڑا آج کل چکر چل رہا ہے کہ جی ابن ابی بکر پہ بڑا ظلم ہوا ہے. کیا ظلم ہوا اس پہ؟ کہتے ہیں جی گدھے کی چمڑی میں ڈال کے اس کو آگ میں جلا دیا گیا تھا. اس کائنات میں اس سے بڑی بکواس کوئی نہیں. جھوٹ، آل ابن سبا کی تراش، فضائل بات، دقیانوس، جس میں کوئی راوی بھی سمجھے کہ بندے کا پتر نہیں. کوئی یہودیوں کی اولاد ہے، کوئی جھوٹا ہے، کوئی فراڈیا ہے. یہ سند ہے کہ ابن ابی بکر کو گدھے کی کھال میں جلا دیا گیا. میرا چیلنج ہے، بعض بے حمیت سنی بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں، جو صحیح سند کے ساتھ اس کو ثابت کر لے 10,000 روپے اس آدمی کو انعام. جو یہ ثابت کرے کہ ابن ابی بکر کو گدھے کی کھال میں ڈال کے زندہ جلایا گیا، یہ روایت سچ نہیں ہے. لیکن اس کی کرتوت ایسی تھی کہ اگر یہ روایت سچ ہے تو گدھے کی کھال میں نہیں، اس کو سور کی کھال میں ڈال کے جلانا جانا چاہیے تھا. اور جلا بھی دیا جاتا تب بھی اس کے گناہ کی سزا اس کو نہ ملتی. کہ یہ ابو بکر کا بیٹا تھا تو کنعان بھی نوح کا بیٹا تھا، نبی کا، نبی کے گھر میں پیدا ہوا، اس کے ہاتھوں میں پرورش پائی، اس کی گود میں جوان ہوا، لیکن وہ اپنے باپ کا مخالف تھا، باپ کی نبوت کو نہیں مانتا تھا. نبی کا بیٹا. اگر ابو بکر کا بیٹا بدماش نکل آیا تو کیا نیکوں کے بیٹے بدماش نہیں نکلتے؟ اور پھر دوسری بات ہے یاد رکھنے والی، ہم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو کہہ سکتے ہیں ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. ابو بکر نے اس کی نگہداشت اور پرورش نہیں کی. یہ 2.5-3 سال کا تھا جب صدیق اکبر اس جہان کو خیر بات کہہ کے اپنے اللہ کے حضور پہنچ گئے. 2.5-3 سال کا تھا. اگر ابو بکر کی پرورش کی ہوتی تو یہ قبضہ گروپ نہ بنتا، ڈاکو نہ بنتا، عبداللہ بنتا جو اسلام کے لیے تلوار لے کے کافر کے خلاف نکلتا ہے. اگر ابو بکر اس کی نگہداشت کرتے، پرورش کرتے تو یہ عبد الرحمن بن ابو بکر بنتا، ایسا غدار انسان نہ بنتا. اور یہ وہ بد نصیب بھائی ہے جس کو اس کی بہن نے، مومنوں کی ماں نے، صدیق اکبر کی بیٹی نے، نبی کی محبوبہ بیوی نے بد دعا کی تھی کہ اللہ اس کو اس کے عمل کی بری سزا دے. جو یہ بے غیرت انسان ہے، ابو بکر کا بیٹا ہے، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی بے غیرتی، اس کی بے حمیتی، اس کی بغاوت ابو بکر صدیق کی صداقت پہ کون سد لگتی ہے؟ کس نے اس کی پرورش کی؟ میں نہیں اس میں پڑھتا. اگر اس میں پڑھا جائے نا تو ایمان کو خطرہ ہو جائے گا. اور ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کی ویسے ان کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہے. ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے. اگر کوئی اس بحث میں پڑھنا چاہتا ہے
کہ اس کی نگہداشت کس نے کی تھی، تو وہ ناسبیوں سے بات کر لے، وہ تمہیں سمجھائیں گے کہ اس کی نگہداشت، اس کی پرورش کس نے کی تھی۔ ہم تو اس معاملے میں، اس بحث میں پڑھنے سے 100 بار گھبراتے ہیں کہیں ایمان ہی ضائع نہ ہو جائے۔ اس انسان نے اللہ کے اس محبوب کی بے توقیری کی جس کو محمد رسول اللہ نے عزت بخشی کے 2 بیٹیاں اس کے دامن سے وابستہ تھیں۔ بے بسی میں، بے کسی میں اس انسان کو پیاسا ذبح کر دیا گیا جبکہ یہ روزہ رکھے ہوئے تھا۔ 1 2 3 نہیں، 13 انسان اندر داخل ہوئے، ہر ایک نے اپنا انتقام لیا۔ ایک بغیر عمیر بن ضابی پسلی پہ تلوار مارتا ہے، پسلی کٹ گئی۔ کسی نے کہا اور اس کے مر جانے کے بعد یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے اس نے میرے باپ کو جیل میں ڈال دیا تھا، یعنی یہ کسی بدماش کا بیٹا تھا۔ اگر بدماش نہیں تو مجرم تو ہوگا، اس نے جرم کیا ہوگا۔ اس مجرم کو عثمان ذو النورین میں جیل میں ڈالا اور اس کا بیٹا کہتا میں انتقام لے رہا ہوں۔ یہ شخصیت ہے جس کے متعلق نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی رفیق ہوتا ہے، جنت میں میرا رفیق عثمان ہے ذو النورین رضی اللہ تعالی۔ اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا، لیکن حکمن لوگوں کو منع کر دیا کہ میرے دفاع میں کوئی انسان تلوار نہ چلائے۔ مظلوموں کی فہرست جب قیامت کو نکلے گی نا تو مظلوموں کا سرتاج یہی انسان ہوگا جس کے پاس طاقت بھی تھی، فوج بھی تھی، اسلحہ بھی تھا، لیکن محض نبی کائنات کی وصیت کی بنا پہ تلوار نہیں اٹھاتا، اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اسلام یہ ہے، اور ان لوگوں کو وہ صحابہ کہا جاتا ہے جس کے متعلق کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے ایمان محمد کے صحابہ ایمان لائے۔ ایسا ایمان جس میں پیدا ہو جائے وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ رسول کا محبوب ہے، اور قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔